18واں پارہ ہے سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے برابر۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے ہوئے ہوں گے۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اس کے علاوہ اور اعمال ہے۔ ہم لہا عاملون، جس کو وہ کرنے والے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں ان کے آسودہ حال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تو تب وہ چلانے لگ جاتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم، آج کے دن تم چلاؤ نہیں۔ انکم منا لا تنصرون، یقیناً تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، یقیناً میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی۔ فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ کے بھاگتے تھے۔ مستکبرین بھی، تکبر اختیار کرتے ہوئے اس قرآن کے ساتھ، یا تکبر اختیار کرتے ہوئے پیغمبر کے ساتھ۔ سامراً، قصہ گوئی کرتے ہوئے۔ تہجرون، فضول باتوں میں لگتے رہتے تھے۔ سامراً، قصہ گوئی کرتے ہوئے۔ تہجرون، تم پیغمبر کو چھوڑتے رہتے تھے۔ یا سامراً، قصہ گو سمجھ کر۔ تہجرون، تم پیغمبر کو چھوڑتے رہتے تھے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ایمان والے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور باوجود سارے نیک اعمال کے پھر بھی اللہ سے گھبراتے رہتے ہیں۔ نیک عمل کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ اس عمل کو رد نہ فرما دے، ضائع نہ کر دے۔ آج کی آیت مبارک میں اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں، اگر دنیا کے اندر ہم نے انسان کو اعمال کا مکلف بنایا ہے، ہم نے انسان کو متوجہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اعمال میں لگے رہو، عمل کرتے رہو، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر اس کی قوت اور طاقت نہیں ہے، بلکہ جتنی انسان کی استعداد ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم بھی استعداد کے مطابق ہی ہے۔ اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی استعداد کے مطابق۔ اب نماز کا حکم ہے، ایک بندہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، اس کو حکم ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو۔ اب اللہ پاک کی طرف سے پھر اگر بندے کے اندر استعداد نہیں ہے کھڑے ہونے کی تو کیا ہے؟
بیٹھ کے پڑھیں، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ بندہ حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اب پیدل نہیں کر سکتا تو آپ ویل چیئر پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں جب معذور ہوتا ہے بندہ۔ تو شریعت کے احکام اللہ نے انسان کی استعداد سے بڑھ کر اس پر لاگو نہیں کیے۔ اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ انسان پر اگر لاگو کیے گئے تو وہ انسان کی استعداد، قوت اور طاقت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے مزاج کے اندر یہ بات رکھی ہے۔ اللہ انسان کو پیدا فرماتے ہیں تو فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں، اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس شریعت کے بہت بڑے بوجھ کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کیا اس بوجھ کو اٹھانے سے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ کے اندر یہ قدرت اور طاقت استعداد نہیں ہے، جو قدرت اور طاقت اس اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان آگے بڑھا، اللہ یہ بوجھ میں اٹھا سکتا ہوں، اور اللہ جل شانہ یہ جو بوجھ انسان کے ذمہ ڈال دے تو اللہ نے اندر استعداد، انہ کان ظلوما جہولا، انسان کے اندر اس بات کی استعداد ہے کہ یہ عدل و انصاف کر سکے، انسان کے اندر استعداد اللہ نے کہ یہ سمجھ سکتا ہے بات کو، تو اللہ نے اس کے اندر علم رکھا ہے، اللہ نے اس کے اندر عدل و انصاف کا مزاج بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے، تو اللہ نے جتنے بھی احکام بھیجے وہ انسان کے استعداد کے مطابق ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ جل شانہ نے اس دین کے اندر کوئی مشکل تنگی نہیں بنا کے رکھی ہے۔ ایسا نہیں کہ حکم بہت مشکل ہے اور بندہ پورا نہ کر سکے، نہیں، بلکہ الدین یسر، دین کو اللہ نے آسان بنا کے رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے مزاج کو دین سے ناآشنا بنا کے اپنے دین کو مشکل سمجھتے ہیں۔ اب کس نے کہا ہے کہ شادی کے موقع پہ آپ اتنا لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شادی کے موقع پہ آپ نے اس 1 مہینے سے لوگوں کو بلانا ہے، اور یہ مہندی ہے اور یہ نخرے چل رہے ہیں جی۔ ایک شادی میں لوگ 2 3 4 جوڑے لے کر کتنے پیسے اس پر لگتے رہتے ہیں، پھر مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، ہاں جی، کسی ایک شادی کو اٹینڈ کرنا انتہائی محال بن چکا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے احکام کو مشکل بنا کے رکھا ہے۔ اب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ایک بندہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، وہ 12 سے آگے جاتا ہے 14 15 16 پہ جاتا ہے، آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اب ساری رات یہاں پر گارڈ کڑا رہتا ہے، ہمارے لیے مشکل ہے کہ آسان ہے؟ لیکن جس نے مزاج کو شناس بنایا اس کے لیے آسان ہے۔ ہم نے دنیا کے اعتبار سے اپنے مزاج کو شناس بنا کے رکھا، اس لیے دنیا کے اعتبار سے مشقت اٹھانا ہمارے لیے آسان ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اگر مکلف بنایا ہے تو اس کی استعداد کے مطابق مکلف بنا کے رکھا ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو انسان کو اعمال کا مکلف بنا کے اللہ جل شانہ نے انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ترتیب بنا کے رکھی ہے۔ انسان بولتا ہے، چلتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، جتنے بھی بندے کے تنہائیوں میں، محفل مجلس کے اندر، دن میں، رات میں جو عمل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، کسی بندے نے عمل گناہ کا کیا اور اس گناہ کے بدلے میں ہم نے اس کو دوہری سزا مقرر کی، ایسا نہیں ہے۔ یا انسان نے نیکی کی اور نیکی
ہم نے اس کی لکھی نہیں ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ جو عمل کرتا ہے نیکی کا بدی کا، اللہ پاک اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا احسان ہی ہے اس امت کے ساتھ کہ نیکی ایک کرتا ہے بندہ، اللہ اس کو ثواب 10 کا لکھتے ہیں، اور نیکی کا صرف ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں۔ اور برائی اور بدی جب تک بندہ کرے نہیں تب تک لکھا نہیں جا رہا ہے۔ اگر ارادے میں آئے تو کوئی گناہ نہیں، اس پر پکڑ نہیں ہے، جب تک کرے نہیں۔ تو اللہ جل شانہ کہیں کسی پر ایسا نہیں کرتے ہیں، جو بندہ جتنا مستحق ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی لکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ہاں جو کتابیں، تو اللہ پاک فرمائیں قیامت کے دن اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنے حساب لگانے کے لیے کافی ہے، آج خود اپنی کتاب کو تو پڑھ۔ جب قیامت کے دن بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، حیران ہوگا، تعجب کرے گا، اس کتاب کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آپ کے ایک ایک عمل کو گن کے تمہارے سامنے پیش کرے گی یہ کتاب، آپ کا اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ بس تم نے جو کچھ کیا ہے میں نے وہی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا ہوا کوئی۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرمائیں گے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل اس قیامت کے دن اور اس کے حساب و کتاب اور اس اعمال نامے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں بات ہی نہیں آ رہی ہے کہ میں نے مرنا ہے، قیامت کے دن پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، حساب و کتاب دینا ہے زندگی کا، اعمال کا، اقوال کا، افعال کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور یہ لوگ اعمال رکھتے ہیں اس کے علاوہ، ایمان والے عمل رکھتے ہیں ایمان کا، ایمان والے عمل رکھتے ہیں صدقات کا، خیرات کا، نماز کا، حج کا، روزے کا، اور یہ لوگ اس کے مقابلے میں اور اعمال رکھتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ ان بندوں کے ذہن میں، مزاج میں یہی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لہا عاملون، جو کہ یہ لوگ وہی اعمال کرتے رہتے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، اب یہ لوگ اسی طرح بدعملی میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر بھی ان کے جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم نے دنیا سے نوازا ہوتا ہے، ہم ان کو جب پکڑ لیتے ہیں اذا ہم یجأرون، تو عذاب کے وقت، پکڑ کے وقت یہ کیا کرتے ہیں؟ چیخے چلاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم لا تجأروا اليوم، آج کے دن تم چلاؤ نہیں، واویلا نہ کرو۔ کیوں؟ انکم منا لا تنصرون، آج کے دن تمہاری ہماری طرف سے مدد نہیں کی جائے گی، تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی، اور ہماری آیتیں جو تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی تو تمہارا مزاج کیا بن گیا تھا؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، بجائے یہ کہ اس قرآن کو سننے کے، اس قرآن کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کے، تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کے بھاگتے رہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، یہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، قرآن کو سنو نہیں، وَالْغَوْا فِيهِ، شور بچاؤ، تاکہ شور کرتے ہوئے آپ کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ لگے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ اس پر، اس قرآن کے مقابلے میں اتنا شور مچاؤ کہ تم غالب آ جاؤ، میرے قرآن مغلوب رہے۔ تمہارا مزاج یہ بن چکا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ قرآن کی آیت ہے۔ اب ہمارا حال کیا بن چکا ہے قرآن کے حوالے سے؟ اور آگے اللہ پاک کیا فرماتے؟ مستکبرین بہ، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قرآن کے مقابلے میں، پیغمبر کے مقابلے میں بڑا پن اختیار کرتے ہوئے، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے اس قرآن کی۔ اللہ یہ جہنم کرنے ڈال جائیں گے، اللہ پاک پوچھیں گے دارو فلما القی فیہا سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں جی ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، سمجھانے والے تھے۔
لیکن ہم نے کیا کہ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے کہا تھا جی یہ سارے گپ شپیں، ہم نے جھٹلایا ان کو، کچھ بھی نہیں ہے، آخرت، حساب و کتاب، جنت، کچھ بھی نہیں ہم نے، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے اس پر، یہ ویسے اپنی طرف سے ہم سنا رہا ہے کہ یہ اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ہم تو ان کو کہتے جو ہمیں ڈراتے سمجھاتے تھے کہ تم پرلے درجے کے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ آج بھی کسی سے کہہ دو بھائی کہ دین کے مطابق زندگی، او یار دنیا کے ساتھ چلنے، ہم نے اپنی سوسائٹی کو ہم دیکھیں کیا حالات بن چکے ہیں، ہم دین کے موافق زندگی گزارنے کے لیے بسر کرنے کے تیار نہیں، اور معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ دشوار ہے، مشکل ہے، بہت سخت، اس طرف آسانی بھی ہے لیکن ہمارے لیے مشکل بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سامرن تہجرون، کبھی تم کہتے تھے او بھائی یہ قصے کہانیاں، قصہ گو انسان ہے، کسی سناتا رہتا ہے، لہذا تہجرون، تو تم لاپرواہ ہو جاتے تھے، فضول باتوں میں لگ جاتے، پیغمبر کو قصہ گو کہتے، فضول باتوں میں تم لگ جاتے تھے، یا تم خود قصے کہانی میں پیغمبر کو چھوڑ کے بیت اللہ کے ارد گرد یا رات ہو کے جمع ہو جاتے تھے، آپس میں قصے کہانی شروع کرے، جب پیغمبر قرآن سناتے تو کہتے نہیں جی چھوڑ جی، اپنے قصے میں چلتے رہتے تھے، روم کے، فارس کے اور مختلف لوگوں کے، رستم کے، پہلوانوں کے قصے سناتے رہتے آپس میں۔ یا یہ ہے کہ سامرن تہجرون، تم پیغمبر کو قصہ گو کہہ کے او جی یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں، آؤ ہم آپ کو اچھے قصے سناتے ہیں، یہ ہمیں قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم شعیب ہو، قوم نوح، ان کے قصے سناتا ہے اپنی کتاب کے، ہم آپ کو بہتر قصے سناتے رہتے ہیں جی۔ تو تم پیغمبر کو قصہ گو کہہ کے کیا کہتے تھے؟ تہجرون، پیغمبر کو چھوڑ لیتے تھے، پیغمبر کو چھوڑ لیتے تھے، اور عجیب لوگ تھے، مجلس میں تو کہتے تھے نہیں جی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اپنی طرف سے بنا کے میں سناتا رہتا ہے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں کھڑ کے نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو پھر ہر ایک آ کے کان لگا کے سنتا رہتا تھا۔ سمجھتے تو تھے بعض کلام اس کے اندر جادو ہوا کرتا ہے، انسان کے دل کو ہلا دینے والا کلام، تو جب یہ سنتے رہتے تھے واقعی ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، لیکن پھر آپس میں عہد کرتے تھے کہ صبح کسی کو بتانا نہیں کہ ہم آئے تھے، ہم نے سنا ہوا تھا جی۔ اللہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ فرماتا چھوڑ دے مجھے، میں نے جس کو تنہا ایک ہی بنا کے رکھا، ولید بن مغیرہ، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، اللہ فرماتا مارا جائے یہ انسان، عجیب اندازہ کرنے والا، کیسے اندازہ کرتا ہے یہ، کہ باوجود ہے کہ یہ سنتا ہے اور سمجھتا بھی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن صرف اپنے چودراہٹ کی وجہ سے کہتا ہے او جی یہ جادوگر ہے، یہ جادو ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ آ کے سنتے رہتے تھے، کوفہ کے سردار، بس یہی ایک چیز ہوتی تھی۔ ابو جہل سے بھی کسی نے پوچھا کیا خیال ہے، بتاؤ تو صحیح، تو بتاؤ کیا حال ہے، جو واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن بس ایک بات ہے اگر ہم مان گئے تو پھر ماننے کی وجہ سے ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، سرداری ختم ہو جائے گی، بس ایک مسئلہ ہے یہ۔ اس لیے یہ ابو جہل جس وقت مارا گیا، آپ نے قصہ پڑھا ہوگا، بدر کے موقع پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں بدر کے میدان میں دو چھوٹے بچے کھڑے تھے، میں دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے دائیں بائیں بڑے پہلوان قسم کے لوگ کھڑے تو اچھا ہوتا کہ ہم مقابلہ اچھا کر لیتے، اب ہماری طرف کوئی آئے گا اور حملہ کرے گا تو یہ تو دو چھوٹے بچے کیا دفاع کریں گے، تو پھر میں زیادہ مقابلے کی برداشت نہیں رکھ سکوں گا۔ لیکن فرماتے اس ایک بچے نے مجھے ایک چھنٹی لگوا کے مجھے کہنے لگا چچو آپ ابو جہل جانتے ہیں کون سا ہے ان میں سے؟ میں دل میں حیران ہو گیا کہ چھوٹا بچہ اور مجھ سے ابو جہل کا پوچھ رہے ہیں۔ میں کہا تمہیں کیا ہے اس بارے میں، تمہیں کیا خیال ہے بھائی، تو کیا چاہتے اس کے بارے میں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ سما کرتا رہتا ہے جی، برا بھلا کہتا رہتا ہے، میں آج اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہتے تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے نے مجھ پہ چنڈی لگا کے کہ بتاؤ انکل کہ وہ کہاں ہیں، ابو جہل کون سا ہے اس میں سے؟ میں نے کہا تمہیں کیا ہے اس کے بارے میں؟ کہتے جی میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں نے اس کو چھوڑنا نہیں، حضور کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔
تھوڑی دیر میں ابو جہل سامنے میں نے دیکھا، میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ وہ جو آپ کا مطلوب مقصود ہے وہ ہے وہ شخص، ایک جا کے اس کے گھوڑے پہ وار کر کے اس کو گرا چکا اور دوسرے جا کے اس پر وار کر کے اس کو نیچے لٹا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ اب یہ جو ابو جہل مرنے کے قریب ہے، مرا نہیں ابھی، تو میں جا کے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جب سینے پر بیٹھ گئے تو اس نے کہا کہ یہ جو مجھے مارا ہے یہ بندے کون ہیں؟ اس نے کہا جی انصاری بچے ہیں۔ کہتے کاش مجھے کوئی قریش کے بڑے بندے مارتا اچھا ہوتا، کیونکہ میرے لیے ذلت اور رسوائی کی موت ہے کہ تھوڑے چھوٹے بچے اور پھر زمیندار کے بچے مجھے مار چکے، وہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ تو پھر کہنے لگے کیا ہوا مجھے مارا، بہت بڑا کام کر چکے کہ بہت بڑے انسان کو مارا ہوا ہے، میرے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو ابھی آپ کے سر کاٹنے والا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کس تلوار سے کاٹو گے؟ کہتے میں اپنی تلوار سے، مجھے تلوار دکھاؤ۔ کہتے میں نے تلوار دکھائی تو ان کی تلوار بالکل پرانی تھی اور زنگالے تھی۔ کہتے اس سے نہیں، میری والی تلوار لے کے اس سے میرا سر کاٹو، اور جب کاٹو گے تو پھر یاد رکھنا شانوں کے قریب سے کاٹنا ہے کہ اگر پیغمبر کے سامنے میرا سر پیش کیا جائے تو پتہ چلے کہ یہ ایک بہت بڑے شخص کا سر ہے، تب میرا سر بڑا واضح ہو جائے۔ جی عبداللہ بن مسعود نے اس کا تلوار لے کے اور اس کو شانوں کے قریب سے کاٹ کے حضور کے پاس سر اٹھا کے لے گئے، یہ ابو جہل کا سر۔ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کا قرآن پیغمبر سنا رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے جی، یہ کس سے کہانیاں سنا رہے جی، کس سے کہانیاں سمجھ کے حضور کو چھوڑ رہے ہیں جی، اور یہ کہتے رہے جی ہمیں قومیات کو سمجھ کے قصے سنا رہا ہے، ہم آپ کو اس سے اچھے قصے سناتے ہیں، آؤ جی۔ بیٹھ جاتے تھے بیت اللہ کی ارد گرد اور قصے کرتے سناتے رہتے تھے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم مکلف نہیں بناتے کسی انسان کو مگر اس کی استعداد اور طاقت کے برابر۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے ہاں ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال اس کے علاوہ ہم لَهَا عَامِلُونَ، جو وہ کرتے رہتے ہیں، کفر شرک وغیرہ۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں عذاب کے ساتھ ان کے آسودہ حال لوگوں کو، اِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، تو تب وہ چلاتے رہتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ، آج کے دن تم چلاؤ نہیں، واویلا نہ کرو۔ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ، لیکن ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ قَدْ كَانَتْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، یقیناً میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ کے بھاگتے رہتے تھے۔ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ، قرآن کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے، تکبر کا بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر کے سامنے۔ سامراً تہجرون، رات کے وقت قصے سناتے ہوئے پیغمبر کو چھوڑتے رہتے تھے، یا رات کے وقت قصے کہانیاں سناتے ہوئے فضول باتوں میں لگ جاتے تھے۔ صدق اللہ۔